لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے. وہ بابرکت بھی ہے اور تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی. اس میں کھلی نشانی بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن پا جاتا ہے. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم اور آخری تکمیلی رکن ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے مختلف طریقے تجویز فرمائے، اور عبادت کا ہر طریقہ ایک دوسرے سے نرالی شان رکھتا ہے. عبادت میں ایک بدنی عبادت ہے جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے، بدن سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے جیسے کہ نماز اور روزہ. اسی طرح ایک مالی عبادت ہے جس میں بدن کو تو داخل نہیں بلکہ اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ، قربانی. لیکن ایک عبادت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے جس میں بدن اور مال دونوں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے حج کی عبادت. حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے. اس حج کی عبادت میں ایک الگ قسم کا عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، کیونکہ حج میں اللہ رب العزت نے ایسے ارکان رکھے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت سے عشق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور نیکی والے حج سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ہو، اس میں کوئی لغزش نہ ہو، تو وہ حج نیکی والا حج ہے، اور وہ حج انشاءاللہ مقبول ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے سب سے افضل ترین عمل اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا ہے، سب سے افضل ترین عمل، تو کیا ہم جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جہاد کے لیے نہیں جانا ہے، مگر تمہارا افضل ترین جہاد حج مقبول ہے جس میں کسی برائی کا ارتکاب نہ ہو. تو حج بیت اللہ اس کے بندوں کا اس کے دربار میں حاضر ہونا، اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو نقل کر کے ان سے وابستگی کا، وفاداری کا ثبوت دینا ہے، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. حج میں بندہ اپنے محبوب حقیقی کے حضور میں ادب کی تصویر بن کر حاضر ہوتا ہے. حج اسی خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کا نام ہے جس کے متعلق قرآن اور حدیث میں آتا ہے، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم دیا، اور جگہ بھی خود متعین فرما دی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ان کی طرف حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آواز دینا تمہارا کام اور آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور سن کر لبیک کہا. لبیک جس کے معنی ہے میں حاضر ہوں. یہ وہی لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتے ہیں. تو حج کی جو فرضیت ہے
تو اس کا حکم راجہ قول کے مطابق دیکھا جائے تو سن 9 ہجری میں آئے، اور اس کے ہی اگلے سال سن 10 ہجری میں اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بڑی تعداد کے ساتھ حج ادا فرمایا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اور اسی حجۃ الوداع میں جو وفات سے 3 مہینے پہلے ہوا، اسی حجۃ الوداع میں ایک خاص عرفات میں میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، تمہارے لیے دین میں اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور پھر اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ اکثر اگر بندے کو صحیح اور مخلصانہ حج نصیب ہو جائے، ابراہیم اور محمدی نسبت کا کوئی ذرہ بھی اس کو عطا ہو جائے، تو گویا اس کا یہ سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ وہ نعمت اس کے ہاتھ لگ گئی ہے جو اس سے بڑھ کر اور کوئی دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور وہ اس نعمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ کوئی شہوانی یا کوئی فحش بات کا ارتکاب کیا، نہ اللہ کا کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو کر واپس ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ تو یہی ہے اثر اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے، جو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کا اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حج کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ یعنی ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن حج کے معاملے میں کہا کہ حج کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ جو حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے مغفرت مانگیں گے تو ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک اور یہاں پہ میں روایت ضرور رکھوں گی، اور یہ بڑے غور سے سننے کی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو، مسند احمد سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو۔ کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں اور مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ حج کرنے والے جب سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کی دعا کے قبول ہونے کی خاص توقع ہے۔ یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اس کو نجات مل جاتی ہے، خوشحالی اور اطمینان قلب ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ ایک نیک حج کا صلہ مل جاتا ہے۔ اور نیک حج کا صلہ کیا ہے؟ جنت کا عطا ہونا، اور جو کہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، اور انسان کو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت چاہیے۔ تو حج کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور جس طرح حج کی فضیلتیں آئی ہیں
یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں پورے فضیلتیں یہاں پر. اسی طرح احادیث میں حج نہ کرنے پر شدید وعید آئی ہیں. ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو ذاتی ضروریات کے لیے یا ذاتی کاموں کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، یا پھر سفر تو نہیں کرتے مگر صاحب استطاعت تو ضرور ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر کی حاضری کے دے دیں. تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور پھر بھی وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. پر کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج بھی فرض ہو گیا تھا اور پھر بھی اس نے حج نہ کیا اور حج کیے بغیر مر گیا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. لہٰذا یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان اس کو حج کے فریضے کو بس ٹالتا رہے یا یہ سوچے کہ جب فرصت ملے گی یا موقع ہوگا تو حج کر لیں گے. اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہاں پر اور ایک مسئلہ بیان کریں گے کہ حج آخر کس پر فرض ہے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ رب العزت نے حج کس پر فرض ہے یہ اس آیت میں بیان فرمایا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، اور یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جانے کا انتظام کر سکے. اور فقہاء اکرام نے تو اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ پھر وہ اس کے ذریعے حج پر جا سکتا ہے اور حج کے دوران اپنے کھانے پینے کا، اپنے رہنے کا انتظام کر سکے، اور اپنے پیچھے جو اہل و عیال ہیں واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکے، ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو حج نہ کرنے پر استطاعت والے پر بہت سخت وعید ہے، اور حج کی فضیلت تو خیر بہت بڑی فضیلت ہے. حج ایک مومن کے دل کے چھپے ہوئے اس ایسے جذبہ عشق کا اور محبت کا اظہار ہے جو مقام ابدیت کا معراج اور قرب الہی کا نقطۂ کمال ہے. تو جہاں تک ہو سکے جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت سے محروم رہ جائیں. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، استطاعت ہے تو تاخیر نہ کریں. اور بالفرض اگر حج نہ بھی نصیب ہوئی لیکن پختہ ارادہ تھا، دعائیں کی کہ اللہ اگر وسعت دے دیں گے تو حج کے لیے بیت اللہ حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ اس ارادے کا بہت بڑا اجر ملے گا، اور وہ اجر بھی کوئی کم نہیں ہوگا. تو اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو حج کے انوار اور برکات عطا فرمائیں اور اپنی رضا کے مطابق اس کو قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.